معین وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وآلہ اجمعین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم واللعنۃ علی اعدائہم اجمعین اللہم اکشف هذه الغمة عن هذه الأمة بحضوره وعجل لنا ظهوره إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد قال مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب يا حارث اما اذا احببتنی فلا تخاصمنی ولا تلاعبنی صدق مولانا الامیر علیہ السلام۔ ناظرین ذوی الاحترام مؤمنین اور مؤمنات، السلام علیکم جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک اور مذہبی پروگرام علی چینل کے ذریعے جو ہفتہ وار آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے اور مؤمنین اور مؤمنات وطن اور بیرون وطن کے اس پروگرام سے مستفیض ہوتے ہیں، ایک اور کڑی لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، جس کا عنوان آپ نے ابھی سنا، محبت کے تقاضے۔ ایک روایت کتاب خصال شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ، کتاب کا نام ہے خصال، کتاب لکھنے والے مؤلف کا نام ہے شیخ صدوق، جو 381 ہجری قمری میں وفات پائے ہیں۔ تقریباً آج سے 1160 سال کے آس پاس گزر گئے ہیں آپ کی رحلت واقع ہوئے، تو 1100 سال سے زیادہ پرانی کتاب ہے کتاب خصال شیخ صدوق۔ بڑی عظیم شخصیت عالم اسلام اور مخصوصاً مکتب اہل بیت کی عظیم شخصیت ہیں شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ، جن کی کتابیں معتبر اور مستند مانی جاتی ہے اہل علم کے درمیان، مخصوصاً عظیم علمی مراتب اور درجات میں اس کتاب کو مورد استفادہ قرار دیا جاتا ہے، اس کتاب سے فائدہ لیا جاتا ہے۔ اس کتاب میں کل 1255 حدیثیں جمع کی ہیں، 2 جلدوں میں ہیں، 1255 حدیثیں ہیں، اور ان 1255 حدیثوں کو 26 الگ الگ عنوانات کے تحت مؤلف نے جمع کیا ہے۔ اس کتاب کی خصوصیت یہ ہے کہ ہر وہ حدیث جس حدیث میں نمبر آیا ہوا ہے، عدد آئی ہوئی ہے، اس حدیث کو اس کتاب میں آپ نے لکھا ہے، جمع کیا ہے۔ تو تقریباً جو احادیث کو دیکھا جائے تو 1 نمبر سے شروع ہو کر 1000 پر ختم ہوتی ہے، یعنی وہ روایات جس میں 1 کا نمبر آیا ہے، وہ روایت جس میں 2، وہ روایت جس میں 3، 1 کے اگر 7 روایتیں ہیں تو 7، 2 کے اگر 8 روایتیں ہیں تو 8۔ اس طرح ہر نمبر کی ہر عدد جو روایتوں میں استعمال کی ہے ائمہ معصومین علیہ السلام اور نبی کریم صلوات اللہ وسلام علیہ نے، ان روایتوں کو آپ نے جمع کیا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کی خدمت میں عرض کریں، جو پہلی روایت ہے اس کتاب کی، جس کا عنوان جس باب کا عنوان شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے دیا ہے، باب الواحد، 1 کا باب، وہ باب جس میں آپ نے ان روایتوں کو جمع کیا ہے جس میں 1 کا عدد استعمال ہوا ہے۔ حدیث جو پہلی حدیث ہے اس کتاب کی،
کہ ایک شخص، واقعہ ہے یہ روایت کی شکل میں، اور اس میں ایک کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ ایک راوی فرماتے ہیں کہ جنگ جمل چل رہی تھی امیر المؤمنین اور لشکر شام کے درمیان، جو کچھ ازواج ایک رسول کی زوجہ نے، جس کی جو ہے قیادت کی تھی، طلحہ اور زبیر اس جنگ کے اصلی مہرے تھے۔ جنگ جمل اس لیے کہ اس جنگ میں اونٹوں سے استفادہ کیا گیا تھا، اور اونٹ کو عربی میں جمل کہا جاتا ہے، تو جنگ جمل سے اس کی پہچان تاریخ میں موجود ہے۔ تو یہ جنگ جب چل رہی تھی، جنگ کی گہما گہمی اور جنگ گرم تھی، حملے ہو رہے تھے، تیر برس رہے تھے، تلواریں چل رہی تھی، نیزے پھینکے جا رہے تھے، حملہ ہو رہا تھا، حملے سے بچا جا رہا تھا۔ ایسے ماحول میں ایک اعرابی، ایک ایسا انسان جو دیہاتوں میں رہا کرتا تھا، اس جنگ کے مقام پر پہنچ کر قریب آیا امیر المؤمنین علی علیہ السلام کی خدمت میں۔ آنے کے بعد اس نے کہا، فقال یا امیر المؤمنین اتقول ان اللہ واحد، قال، تو اس نے کہا کہ یا علی، اللہ ایک ہے یہ جو کہا جاتا ہے، اس کا کیا معنی اور مفہوم ہے؟ اللہ ایک جو کہا جاتا ہے، اس کا کیا معنی ہے؟ تو لوگ اس سوال اور اس ماحول کو دیکھ کر غصے میں آ گئے۔ لوگ جو ہے اس اعرابی کو اعتراض کرنے لگے اعرابی پر، اور کہنے لگے یہاں سے چلا جا، سوال کا بھی کوئی مقام ہوتا ہے، یہ کون سا مقام ہے جو تو سوال کر رہا ہے؟ جب لوگ اس پر برس پڑے ناراضگی سے، تو امیر المؤمنین نے فرمایا کہ نہیں، یہ کام نہ کرو، اس لیے کہ اعرابی کا جو سوال ہے اسی کے جواب کو لوگوں کو پہنچانے، اور ان لوگوں کو سمجھانے کے لیے، اور اسی توحید کی حفاظت کے لیے، اسی اللہ کی یکتائی اور اللہ کے ایک ہونے کی حفاظت کے لیے میں میدان جنگ میں آیا ہوں۔ ہماری جنگ کا مقصد خدا کی وحدانیت کی حفاظت اور اللہ کے دین کا فروغ ہے۔ تو اس روایت میں ایک کا لفظ آیا ہے، تو شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے لیے پہلی حدیث کو اس سے مخصوص کیا ہے، اور یہ روایت آپ نے رکھی ہے۔ آخری روایت جو اس کتاب کی ہے، صفحہ نمبر 692، جلد 2، صفحہ نمبر 692 میں آخری، سب سے آخری روایت، جس میں 1000 کا نمبر اور 1000 کی جو ہے عدد ذکر ہوئی ہے۔ روایت کا خلاصہ آپ کی خدمت میں عرض کریں۔ جابر ابن یزید امام پنجم کے صحابیوں میں سے ہیں۔ انہوں نے ایک آیت کا معنی امام سے پوچھا کہ مولا، اس آیت کا کیا معنی ہے کہ جس میں اللہ فرماتا ہے کہ کیا اللہ پہلے جو خلق کیا ہے اس سے عاجز ہو گیا ہے؟ نہیں، بلکہ اللہ ہر وقت نئی مخلوق کو خلق کرنے کی قدرت رکھتا ہے، اور اس بات پر بے ایمان، کمزور ایمان اور کافروں کو یقین نہیں ہے، جبکہ اللہ یہ قدرت رکھتا ہے، جیسی دنیا اب بنایا ہے اللہ نے، ایسی دنیا پہلے بھی بنائے، بعد بھی بنائے، یہ پوری اللہ کی قدرت کے دائرے میں ہے۔ یہ آیت کا معنی جب پوچھا جابر ابن یزید نے پانچویں امام سے، تو امام نے فرمایا کہ جابر، کیا تم یہ سوچ رہے ہو کہ جس دنیا میں تم زندگی کر رہے ہو بس یہ ایک دنیا کو اللہ نے خلق کیا ہے؟ نہیں جابر، ایسی بات نہیں ہے۔ لقد خلق اللہ تبارک و تعالی الف عالم، اللہ نے 1,00,000 کائناتوں کو خلق کیا ہے۔ یہ پہلی کائنات نہیں ہے جو تم زندگی کر رہے ہو، اور یہ اکیلی کائنات نہیں ہے، یہ تنہا دنیا نہیں ہے جس دنیا میں تم جی رہے ہو اور تم سوچ رہے ہو کہ بس یہی دنیا ہے جو اتنی وسیع اور اتنی گہری اور اتنی بڑی دنیا ہے، بس یہی ہے۔ نہیں، اللہ نے اس طرح کی 1,00,000 کائناتوں کو خلق کر دیا ہے۔ وَأَلْفَ آدَمٍ، اور ان کائناتوں میں، ان 1,00,000 کائناتوں میں لاکھوں کے لوگوں کو اللہ نے
خلق کر دیا ہے. انت فی آخر تلک العوالم واولئک الآدمیین، ان کائناتوں کی آخری کائنات اور ان آدمیوں کے سلسلے کے آخری سلسلے میں تم زندگی کر رہے ہو. یہ پہلی دنیا نہیں ہے، ایسی لاکھوں دنیا کو اللہ نے خلق کر دیا ہے. تو یہاں پر اس لیے کہ ہزار ملٹیپل ان ہزار ذکر ہوا ہے، جو تقریباً 1 ملین ہو جائیں گے، 10 لاکھ ہو جائیں گے. اللہ نے 10 لاکھ عالموں کو خلق کیا ہے. تو اس لیے کہ 1000 کا لفظ آیا ہے. اس روایت کو شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کی آخری روایت کی شکل میں نقل فرمایا ہے. یہ صرف کتاب کے حوالے سے ایک مختصر توضیح ناظرین محترم اور ناظرات گرامی کے معلومات میں اضافے کے لیے ہم نے عرض کیا ہے. جو اصل مقصد ہے، ابھی جو اصل موضوع ہے جس کا ذکر ہم نے ابتدا میں کیا آپ کی خدمت میں، کہ محبت کے تقاضے، جو آج کا ٹاپک اور عنوان ہے. یہ روایت بھی اسی کتاب کی ایک روایت ہے. ایک جو آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ جہاں پر 6 کا لفظ امام نے ذکر کیا ہے، روایتوں میں 6 کا لفظ آیا ہے. شیخ صدوق نے جس باب میں 6 کے نمبر والی روایتوں کو آپ نے جو ہے کتاب میں جگہ دی ہے، اس سلسلے کی 35ویں روایت ہے. یہ 6 کا لفظ کئی روایتوں میں آیا ہے، 35ویں روایت یہ ہے جو ابھی ہم آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہے ہیں. یہ روایت چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے نقل کی ہے. یعنی یہ واقعہ امام علی علیہ السلام کے زمانے میں ہوا، اس واقعے کو امام جعفر صادق علیہ السلام نے دنیا تک پہنچایا. چھٹے امام کے زمانے میں امام نے عرض کیا کہ ایک دن چھٹے امام مولا امیر المومنین کے خاص صحابی جناب حارث حمدانی امام کی بارگاہ میں پہنچے، علی علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچ کر ایک جملہ کہا آپ نے. جو جناب حارث حمدانی ایک وہ شخصیت ہیں جو تاریخی اور حدیثی کتابوں میں ان کا ذکر ہوتا ہے، مخصوصاً وہ والی روایت جو آپ سنا کرتے ہیں کہ امیر المومنین نے فرمایا کہ جو بھی مرتا ہے مرنے سے پہلے مجھے دیکھتا ہے. یا حارث من یمت یرنی، جو بھی مرتا ہے وہ ضرور مجھے دیکھتا ہے. لیکن فرق ہے، جو چاہنے والا ہوتا ہے وہ مجھے دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے، اس لیے کہ میں جنت کی بشارت لے کر جاتا ہوں، جنت کی خوشخبری لے کے جاتا ہوں، بخشش تحفے میں لے کے جاتا ہوں، اس لیے کہ وہ محبت اہل بیت اور اطاعت پروردگار میں زندگی گزار رہا تھا. جو اللہ کی مخالفت اور اہل بیت کی محبت سے دور ہے وہ جب مرتا ہے تو مجھے دیکھ کر گھبرا جاتا ہے، اس لیے کہ اس کے لیے میں جہنم کا پروانہ لے کر جاتا ہوں کہ اے مرنے والے یہ لے جہنم کا پروانہ، اب تو جہنم کا مستحق ہے، اب تجھے جہنم میں جانا ہے. تو مجھے چاہنے والے جب مجھے دیکھتے ہیں تو جان کنی کے وقت، روح نکلتے وقت مجھے دیکھ کر چہرہ ان کا کھل جاتا ہے، راحت سے ان کی روح نکل جاتی ہے، جنت کے مقامات کو دیکھتے ہیں اور وہ پورے دل کی تسلی سے اس دنیا سے جاتے ہیں. اور جو آدمی ہم سے محبت نہیں کرتا اہل بیت سے اور خدا کی مخالفت میں زندگی کرتا ہے، نبی کی مخالفت کرتا ہے، وہ مجھے دیکھ کر ڈر جاتا ہے، گھبرا جاتا ہے اور خوف کے عالم میں پسینے چھوٹ جاتے ہیں اس کے، اور سختی سے اس کی روح نکلتی ہے، اس لیے کہ اس کے عذاب کے مقامات اور اس کے آنے والے سخت مراحل کو وہ دیکھتا ہے. تو یہ حدیث جناب حارث حمدانی سے ہے، جنہوں نے آ کر امام سے ایک جملہ کہا اور امام نے ان کے جواب میں، اس جملے کے جواب میں 6 چیزوں کا ذکر کیا ہے، جس کو شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے کتاب خصال کی جلد نمبر 1 میں ذکر کیا ہے. حارث حمدانی امام کی بارگاہ میں پہنچے. قال الحارث لامیر المؤمنین، حارث حمدانی نے امیر المؤمنین سے جا کر کہا،
یا امیر المؤمنین، اے امیر المؤمنین، اے میرے آقا، اے میرے مولا، اے میرے سید، اے میرے سردار، انا واللہ احبک، مولا خدا کی قسم میں آپ سے محبت کرتا ہوں، میں آپ سے بے انتہا محبت کرتا ہوں، اور اس محبت کی سچائی پر جو ہے اس کو ثابت کرنے کے لیے میں خدا کی قسم بھی اس جملے سے پہلے یاد کر رہا ہوں۔ انا، میں، انا یعنی میں، روایتوں میں آیتوں میں جہاں پر بھی انا کا کلمہ آئے مطلب میں، انا و علی، میں اور علی، انا مدینۃ العلم، میں شہر علم ہوں، تو انا یعنی میں، عربی کے معنی میں انا یعنی میں، انا میں، یا علی، میں حارث حمدانی، واللہ خدا کی قسم، جو احکام اسلامی سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ اسلامی قسم، شرعی قسم یاد کرنے کے کچھ راستے ہیں، کچھ طریقے ہیں۔ صرف خدا کی قسم، قرآن کی قسم کہنے سے قسم نہیں ہو جاتی۔ شرعی قسم جس پر اسلامی قانون لاحق ہوتا ہے، ویسی قسم یاد کرنے کا ایک مخصوص طریقہ ہے جس کا استعمال جناب حارث حمدانی نے کیا۔ واللہ، تاللہ، باللہ، ایسے طریقے میں اور ان لہجے میں اور اس فارمیٹ میں اگر کوئی انسان قسم یاد کرتا ہے تو وہ شرعی قسم ہے، قانونی قسم ہے، اسلامی قسم ہے۔ اسلامی قسم اور شرعی قسم ہر آدمی دین اسلام کا علم رکھنے والا، احکامات اسلامی کا جو ہے علم رکھنے والا، احکام اسلامی سے واقفیت رکھنے والا کبھی شرعی قسم ہر جگہ نہیں کھاتا۔ واللہ، یا علی، میں خدا کی قسم احبک، آپ سے محبت کرتا ہوں۔ جب یہ جملہ اور یہ اعلان جناب حارث حمدانی نے امیر المؤمنین کی بارگاہ میں پہنچ کر کیا تو امیر المؤمنین نے جواب میں فرمایا، فقال لہو، امیر المؤمنین نے حارث حمدانی سے کہا، یا حارث، اگر تم حقیقت، واقعیت اور سچ میں مجھ سے محبت کرتے ہو، 6 کام نہ کرو۔ اس محبت کو برقرار رکھنے کے لیے اور اس محبت کی سچائی کو عملی طور پر ثابت کرنے کے لیے 6 کام اس کے بعد نہ کرو، آج کے بعد 6 کام نہ کرو، اس لیے کہ تم نے شرعی اور اسلامی قسم کھا کر یہ کہہ دیا ہے کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، تو یہ 6 کام نہ کرو۔ پہلا کام، فلا تخاصمنی، مجھ سے دشمنی نہ کرو، پہلا دشمنی نہ کرو۔ ولا تلاعبنی، مجھ سے کھلواڑ نہ کرو۔ ولا تجارنی، میرے سامنے آزمائش نہ کرو، مجھے آزماؤ نہیں۔ ولا تمازحنی، مجھ سے مذاق نہ کرو۔ ولا تعاذنی، مجھے گرانے کی کوشش نہ کرو۔ ولا ترافعنی، اور میرے ساتھ مرافعہ اور اپنے آپ کو مجھ سے بڑا بتانے کی کوشش نہ کرو۔ یہ 6 کام نہ کرو۔ پہلا، دشمنی نہ کرو۔ دوسرا، مذاق نہ اڑاؤ۔ تیسرا، میری آزمائش نہ کرو۔ چوتھا، مجھ سے مذاق نہ کرو۔ پانچواں، مجھے گھٹانے کی کوشش نہ کرو، میرے مقام کو، میرے درجے کو۔ اور چھٹا، اپنے آپ کو مجھ سے بڑھانے کی کوشش نہ کرو۔ اگر یہ 6 کام تم کرو گے
رک جاؤ گے ان 6 کاموں سے، پرہیز کرو گے ان 6 کاموں سے، تو تم اپنے دعوی محبت میں پکے ہو۔ تو جو عنوان ہم نے اس روایت کے مد نظر اس مذہبی پروگرام کے لیے دیا ہے، محبت کے تقاضے۔ امیر المؤمنین نے محبت کرنے کے محبت کے دوران کچھ تقاضے بتائے ہیں۔ جو آدمی جس سے محبت کر رہا ہے اسے دشمنی نہیں کرنا ہے، اس کا مذاق نہیں اڑانا ہے، اس کو آزمانا نہیں ہے، اس سے مذاق نہیں کرنا ہے، اس کو گھٹانے کی کوشش نہیں کرنا ہے، اور اپنے آپ کو اس سے بڑھانے کی کوشش نہیں کرنا ہے۔ یہ محبت کے تقاضے ہیں۔ اب جہاں پر بھی محبت ہے، اگر کوئی آدمی کسی سے بھی محبت کا دعویٰ کر رہا ہے، چاہے لفظ کے ساتھ چاہے بغیر لفظ کے، تو ضروری ہے کہ ان 6 کاموں سے پرہیز کرے۔ اگر محبت کا ادعا کرتے ہوئے ان 6 کاموں میں سے کسی ایک کام کو آدمی کر رہا ہے تو جھوٹی ہے، یہ دعویٰ جھوٹا ہے، محبت جھوٹی ہے۔ اگر ان 6 کاموں کو آدمی انجام دے تو کیا نقصان ہے؟ کیوں امام نے فرمایا کہ ان 6 کاموں کو نہ کرو؟ تو اس کتاب کے ترجمے میں آغائے قمرئی جنہوں نے ترجمہ کیا ہے اس روایت کا، 2 جملوں کی وضاحت آپ نے کی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کاموں کو دوست اور چاہت رکھنے والا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ان میں سے کسی کام کو انجام دے تو یہ دعوی محبت کے خلاف ہے، محبت کمزور ہو جائے گی اور آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گی، یعنی محبت نفرت میں بدل جائے گی ان 6 کاموں کی وجہ سے۔ تو محبت کو برقرار رکھنے کے لیے، محبت کو مضبوط کرنے کے لیے، محبت کے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ان 6 کاموں سے دوران محبت انسان پرہیز کرے۔ 6 کام امام نے بتائے ہیں، جن میں سے چند باتوں کی ہم وضاحت کرنے کی کوشش کریں گے۔ پہلا، امام نے فرمایا کہ اے حارث، اگر تم حقیقت میں مجھ سے محبت کر رہے ہو تو مجھ سے دشمنی نہ کرو، مجھ سے جھگڑا لڑائی، میرے خصم یعنی میرے حریف، میرے مد مقابل نہ ہو جاؤ کہ تم کسی بھی پوائنٹ پر، کسی بھی مقام پر، کسی بھی جگہ پر، کسی بھی موڑ پر تم ایک طرف ہو جاؤ میں ایک طرف ہو جاؤں، نہیں۔ اس لیے کہ جہاں محبتیں ہوتی ہیں وہاں کچھ مشترکات ہوتے ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ان میں اور ان میں پائی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے یہ محبت جو ہے ایجاد ہوئی ہے، ورنہ محبت نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ کسی اجنبی شہر میں، دور دراز کے علاقوں میں، جس شہر سے ہم واقف نہیں ہیں، جس جگہ سے ہم آگاہ نہیں ہیں، اس سے پہلے ہم نے کبھی وہاں پر سفر نہیں کیا ہے، ہم جو ہے اس شہر کا سفر کریں، دوران سفر گاڑی سے یا پیدل چلتے ہوئے ہم دیکھیں کہ ایک مقام ہے جہاں کے جس کی دیوار پر کالا کپڑا لگا ہوا ہے اور یا حسین لکھا ہوا ہے۔ جیسے ہی وہ کپڑا اور وہ یا حسین علیہ السلام کی تحریر ہماری نگاہوں میں آئے گی تو دل میں اس مکان کی محبت آ جائے گی۔ وہاں اگر کوئی کالا کپڑا پہن کر آنا جانا کر رہا ہے تو اس کی محبت ہمارے دل میں آ جائے گی، نہ اس کو ہم جانتے ہیں، نہ اس کو پہچانتے ہیں، نہ اس سے کبھی ہم نے بات کی ہے، اس کا خاندان نہیں معلوم، اس کا قبیلہ نہیں معلوم، اس کی عادت نہیں معلوم، اس کے اطوار نہیں معلوم، لیکن ابتدائی محبت، شروعاتی محبت ہمارے دل میں آ گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسینیت سے ہم بھی محبت کرتے ہیں، وہ بھی حسینیت سے محبت کرتا ہے۔ یہ محبت انسان کو، یہ جو مسئلہ ہے، جوڑ دیتا ہے، محبت ایجاد کر دیتا ہے۔ نہ بھی ملاقات ہو، آئیں گے وطن واپس، اس کا ذکر کریں گے، ہم گئے تھے فلاں شہر،
گزر رہے تھے، اچانک ہم نے دیکھا کہ ایک دیوار پہ الحمدللہ وہاں پر بھی امام حسین کے عاشق ہیں، امام حسین کے شیدائی ہیں، عزادار ہیں، کالے کپڑے پہنے ہوئے تھے یا حسین کا پرچم لگائے ہوئے تھے. تو یہ محبت جو ہے، ایسے مسائل ہوتے ہیں جس کے نتیجے میں محبت ایجاد ہوتی ہے. ورنہ نہیں، کتنے لوگ وہاں پر چل رہے تھے، گھوم رہے تھے، پھر رہے تھے، کتنے گھر دیکھ لیے اس نے، کتنی دیواریں دیکھ لی، کسی سے محبت نہیں کی، کسی پر اپنی توجہ کو انہوں نے نہیں جو ہے برقرار کیا. یہاں محبت، یہاں پر نگاہ کو رکھ دیا انہوں نے، توجہ جلب کر لی. یہ کیوں؟ اس لیے کہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جہاں پر انسان ان اسباب اور ان علتوں کی وجہ سے محبت ایجاد کر لیتا ہے. تو جب محبت حسینیت کے سائے میں، حسینیت کی وجہ سے، سچائی کی وجہ سے، امانت داری کی وجہ سے، کسی بھی ایک وجہ سے آدمی محبت میں آ جائے تو تقاضا یہ ہے کہ جو یہ پسند کرتا ہے یہ بھی پسند کرتا ہے، جو یہ چاہت رکھتا ہے یہ بھی وہی چاہت رکھتا ہے، جو کاموں کو یہ ناپسند کرتا ہے یہ بھی ناپسند کرتا ہے. تو اگر ایک جگہ پر آ کر یہ دونوں آپس میں اختلاف میں آ جائیں، آپس میں مقابل میں آ جائیں، تو مطلب محبت نہیں ہے. محبت کے دوران اگر گھر میں شوہر اور بیوی کسی ایک مسئلے میں ضد میں آ جائیں کہ یہ اور یہ نہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چاہیے، یہ کہہ رہے ہیں یہ چاہیے، کسی بات کے حوالے سے، تو محبت نہیں ہے. محبت جب انسان کے دل میں آ جاتی ہے، بیوی کی چاہت شوہر کی چاہت ہو جاتی ہے، شوہر کی چاہت بیوی کی چاہت ہو جاتی ہے. باپ اور بچوں میں، ماں باپ اور بچوں میں جو محبت آتی ہے، بھائی اور بھائی میں جو محبت آتی ہے، اگر محبت سچی ہو تو بھائی کی محبت، بھائی کی چاہت بھائی کی، اولاد کی چاہت ماں باپ کی چاہت ہو جائے گی، ماں باپ کی چاہت اولاد کی چاہت ہو جائے گی. اگر کہیں پر اختلاف کر لیں تو محبت سچی نہیں ہے. امیر المومنین نے فرمایا کہ اے حارث، اگر تم مجھ سے سچی محبت کرتے ہو تو کبھی بھی کسی مسئلے میں میرے مقابل میں نہ آؤ. میرے مقابل میں آؤ گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اعلان کر رہے ہو کہ میں محبت نہیں کر رہا ہوں، یا جیسے محبت کرنی ہے ویسے نہیں کر رہا ہوں. اگر ہم الحمدللہ ہر جگہ پر ہے، یہ کسی ایک جگہ سے مخصوص نہیں ہے، جب نکاح پڑھا جاتا ہے، بعد نکاح ایک دعا پڑھی جاتی ہے، اور جب دلہن کو دولہا کے گھر بھیجا جاتا ہے وہاں پر بھی یہ دعائیں کی جاتی ہیں. تو نکاح کے بعد جو دعائیں کی جاتی ہیں، اللہم الف بینہما کما الفت بین آدم و حوا، پروردگار اس دولہا اور دلہن کے درمیان ویسی محبت ڈال دے جیسی محبت تو نے آدم اور حوا کے درمیان ڈال دی تھی. ویسی محبت ڈال دے جیسی محبت تو نے ابراہیم اور ہاجرہ کے درمیان ڈالی تھی. ویسی محبت ڈال دے جیسی محبت تو نے یوسف اور زلیخا کے درمیان ڈالی تھی. ویسی محبت ڈال دے جیسی محبت تو نے رسول اکرم اور جناب خدیجۃ الکبریٰ کے درمیان ڈال دی تھی. ویسی محبت ڈال دے کما الفت بین علی المرتضیٰ و فاطمۃ الزہرا، جیسی محبت علی مرتضیٰ اور فاطمہ زہرا کے درمیان ڈالی تھی. نکاح کا مقام علماء فرماتے ہیں کہ دعاؤں کے استجابت کی جگہ ہے. جب نکاح کا صیغہ جاری ہوتا ہے، دو نامحرم کے درمیان جب صیغہ محرمیت کو جاری کیا جاتا ہے اور نکاح کے ذریعے سے دو نامحرموں کو محرم بنایا جاتا ہے، محرم کیا جاتا ہے، ایک رشتے میں ان کو باندھا جاتا ہے، تو یہ وہ مقام ہے جس سے خدا اور خدائی خوش ہو جاتی ہے. تو جو خدا خوش ہو جائے تو استجابت کا مقام جو ہے مہیا ہو جاتا ہے. دعائیں قبول ہوتی ہیں. ہزاروں کی تعداد میں، سووں کی تعداد میں لوگ مبارکبادیاں دینے کے لیے شرکت کرتے ہیں. ہزاروں کے لوگ، سووں کے لوگ الہی آمین کہہ رہے ہیں. دعاؤں کے استجابت کا جو ہے ماحول فراہم رہتا ہے. اور اس جگہ پر کی جانے والی دعاؤں کے بعد بھی اگر کوئی لڑکا لڑکی، کوئی شوہر بیوی جھگڑا کریں تو یہ بے بدبخت ہیں، یہ بد قسمت ہیں کہ اتنی دعاؤں اور ایسے ماحول میں بھی نہیں لگی دعا ان کو. کیوں نہیں لگی؟ اس لیے کہ زندگی کو پہچانیں.
محبت میں چاہتیں ایک ہو جاتی ہیں، شوہر کی چاہت بیوی کی چاہت، بیوی کی چاہت شوہر کی چاہت۔ اگر اس چیز کو آدمی سمجھ جائے، امیر المومنین نے فرمایا کہ محبت کی سچائی کو اگر ثابت کرنا چاہتے ہو تو کبھی شوہر بیوی کے مقابل میں نہ آئے، بیوی شوہر بیوی کے مقابل میں اور بیوی شوہر کے مقابل میں نہ آئے، بچے ماں باپ کے مقابل میں اور ماں باپ بچوں کے مقابل میں نہ آئے۔ ہاں بات پوری طرح سے واضح نہیں ہو رہی ہے تو لڑنے کی بات نہیں ہے، جھگڑنے کی بات نہیں ہے، بیٹھیں مسئلے کو پہلے آپس میں گفتگو کریں۔ ممکن ہے کہ یہ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، یہ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، سمجھنے تک جھگڑا ہو گیا، سمجھنے تک نفرت آ گئی، تو ابھی سمجھے نہیں تو پھر بات کو پھر بعد میں اتحاد، اتفاق، اشتراک کیسے آئے گا، کیسے دونوں ایک ہو جائیں گے؟ ایک واقعہ لکھا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے، اکثر مسائل ایسے ہی ہوتے ہیں معاشروں میں کہ دو تین فقیر جو ہے الگ الگ ملکوں کے، الگ الگ زبان کے ایک جگہ پر جمع ہو گئے، فقیری کی وجہ سے دوست ہو گئے، تینوں فقیر تھے، تینوں دوست ہو گئے۔ ایک ہندوستان کا جو ہندی بولتا تھا، ایک عرب کا جو عربی بولتا تھا، اور ایک آپ کی خدمت میں عرض کریں انگریز جو انگریزی بولتا تھا۔ تینوں بیٹھے ہوئے تھے تو ایک آدمی نے ان تینوں فقیروں پر رحم کرتے ہوئے مدد کرنے کا ارادہ کیا، تو پیسہ زیادہ نہیں تھا اس کے پاس، تو اس نے 5 روپے دے دیے اور کہا کہ تینوں بانٹ کے کھا لیں۔ آپ 5 روپے میں بانٹیں گے تو کیسے بانٹیں گے؟ ہیں 3، 2 روپے بھی نہیں ہوں گے، اس لیے کہ 2 ایک ہو جائیں گے، 1.5 روپیہ بھی نہیں ہوگا، 1.5 تو پھر 50 پیسہ بچ جائے گا۔ تو انہوں نے دیکھا کہ نہیں، جیسے بھی بانٹیں نہیں ہو پائے گا، تو کہا کیا کرے؟ کہا ایک کام کریں گے، ان 5 روپے کے انگور خرید لیتے ہیں، تینوں بیٹھ کر کھا لیں گے آرام سے۔ کہا یہ اچھی بات ہے، مشورہ اچھا ہے۔ تینوں نے کہا کہ ٹھیک۔ اب بیٹھ کر کہنے لگے کہ کیا خریدیں، کیا خریدیں؟ تو ایک نے کہا، جو عرب تھا اس نے کہا کہ عنب خریدیں گے، جو ہندوستانی تھا اس نے کہا کہ انگور خریدیں گے، جو انگریز تھا اس نے کہا گریپس خریدیں گے۔ اس نے کہا نہیں، جب اس نے کہا گریپس کا نہیں، کہا عنب۔ ہندی نے کہا، ہندوستانی نہیں، انگور۔ اب وہ جو پیسہ ملا تھا ان کو، اس سے فائدہ لینے کے مقام پر لڑنے لگے، جھگڑنے لگے، ایک دوسرے کا گریبان پکڑ کر لڑائی کے پہ اتر گئے۔ کسی آدمی کا گزر ہو رہا تھا جو تینوں زبانوں کو جانتا تھا، تو اس نے کہا کہ بھائی کیوں لڑ رہے ہو؟ کہا کسی نے ہمیں 5 روپے دیے، یہ کہتا کہ عنب کھاؤں گا، یہ کہتا ہے انگور کھاؤں گا، یہ کہتا ہے گریپس کھاؤں گا۔ کہا کہ ٹھیک ہے 5 روپے لاؤ، میں تینوں کی چیزوں کو لا کے دیتا ہوں، تینوں کو برابر بھی۔ کہا ٹھیک ہے، 5 روپے لے کر جا کر دکان سے خرید کر لایا۔ انگریز نے کہا یہی کہہ رہا تھا میں، عرب نے کہا یہی کہہ رہا تھا میں، ہندوستانی نے کہا یہی کہہ رہا تھا میں۔ تینوں کی بات ایک تھی، سمجھنے کی جو ہے کوشش نہ کرنے کی وجہ سے لڑنے بیٹھ گئے۔ اکثر جھگڑے ایسے ہی ہوتے ہیں، بیٹھ کر پہلے کیا ہے مسئلہ اس کو حل کریں، سوچیں۔ ایک انگور کہہ رہا ہے، ایک عنب کہہ رہا ہے، ایک گریپس کہہ رہا ہے، بات ایک ہی ہے۔ کسی کا لہجہ کڑک ہوتا ہے، کسی کا لہجہ نرم ہوتا ہے، کوئی تیز بولتا ہے، کوئی آہستہ بولتا ہے، کوئی غصے میں بولتا ہے، کوئی آرام سے بولتا ہے۔ یہ لہجے، عادتیں الگ ہیں، لیکن مسئلہ ایک ہی ہوتا ہے۔ لیکن نہ سمجھنے کی وجہ سے مسئلہ معمولی مسئلے سے لے کر ہٹ کر ایک بڑا مسئلہ بن جاتا ہے، پھر مسائل خاندانوں تک، قبیلوں تک، انجمنوں تک، اختلافات تک بات پہنچ جاتی ہے۔ تو محبت کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ انسان جب محبت کرے تو جس سے محبت کر رہا ہے کسی بھی مسئلے میں اس کے مقابل میں نہ آئے۔ اگر مقابل میں آ گیا ہے تو مطلب اس کی چاہتیں الگ، اس کی چاہتیں الگ، چاہتیں الگ رکھتے ہوئے محبت نہیں رکھ سکتے۔ شرابی اور نمازی آپس میں محبت نہیں کر سکتے، اس لیے کہ شرابی کا کام الگ ہے، نمازی کا کام الگ ہے۔ محبت کریں گے تو نمازی سے کریں گے، سچے سے محبت کرے گا۔ کبھی سچا جھوٹے سے محبت نہیں کرتا، کبھی جھوٹا سچے سے محبت نہیں کرتا، اس لیے کہ سچ کی دنیا الگ ہے، جھوٹ کی دنیا الگ ہے، شرابی کی دنیا الگ ہے، نمازی کی دنیا الگ ہے۔
تو امام علی نے فرمایا کہ اے حارث، تم اگر ادعا کر رہے ہو کہ مجھ سے محبت کرتے ہو تو تم عادتوں میں، اپنی زندگی کے کردار میں علی کے برابر اور علی جیسے، نماز تو نماز، سچ تو سچ، امانت داری تو امانت داری۔ واقعاً جناب حارث حمدانی ایسے ہی تھے۔ ایک نمونہ پیش کیا آپ نے ایک سچے اور واقعی محب کا، کہ علی کا محب کیسا ہوتا ہے۔ خدا ہمیں بھی توفیق دے۔ اگر ہم اپنی زندگی میں جھوٹ کا سہارا لے رہے ہیں تو یہ وہ چیز ہے جو علی کو پسند نہیں ہے، یہ وہ چیز ہے جو اہل بیت کو پسند نہیں ہے، یہ وہ چیز ہے جو جس سے ہم محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں ان سے سازگار نہیں ہے یہ کام۔ اہل بیت کا کام ہے لوگوں میں محبتوں کو مضبوط کرنا۔ اگر کوئی محبتوں کو توڑنے کے کام کر رہا ہے تو وہ کیسا اہل بیت کا چاہنے والا ہے، کیسی محبت کر رہا ہے۔ اہل بیت وہ ہیں جو خود کو قربان کر کے دوسروں کی زندگیوں کو آباد کرتے ہیں۔ اگر کوئی اپنی زندگی آباد کرنے کے لیے دوسروں کو قربان کرے تو یہ کیسا اہل بیت کا چاہنے والا ہے۔ دوسروں کے گھروں کو برباد کر دیں، دوسروں کی زندگیوں کو اجاڑ دیں، یہ کون سی محبت ہے اہل بیت کی؟ ہم نے کل نماز جمعہ میں کہا تھا، خطبہ نماز جمعہ میں، کہ 3 طرح کے، یا کچھ لوگ ہوتے ہیں، کچھ سچے ہوتے ہیں، کچھ جھوٹے، کسی بھی کام میں کچھ سچے ہوتے ہیں، کچھ اٹھنا بیٹھنا ایسا کرتے ہیں لیکن حقیقت میں ویسے نہیں ہوتے۔ جیسے کہتے ہیں کہ عابد اور عابد نما۔ عابد وہ ہے جو سچا عبادت گزار ہے، یعنی عبادت کا نتیجہ یہ ہے کہ انسان عبادت کرنے کے بعد حرام کی طرف نہیں جاتا۔ اگر کوئی عبادت کے ساتھ حرام سے بچ جائے سچا عابد ہے، اگر کوئی عبادت کے ساتھ حرام میں بھی مبتلا ہو جائے تو یہ عابد نما ہے، جو مسجدوں میں تو آتا ہے، مجلسوں میں تو آتا ہے، خیر خیرات میں بھی رہتا ہے، اچھے کپڑے بھی پہنتا ہے، ٹوپی بھی لگاتا ہے، داڑھی بھی رکھتا ہے، سب کام کرتا ہے، لیکن گناہوں میں بھی جا رہا ہے، تو یہ عابد نما ہے، عابد نہیں ہے۔ تو ہم کو محب اہل بیت بننا ہے تو اہل بیت کے کاموں کے مقابل میں نہیں آنا ہے۔ فلا تخاصمنی یا حارث، حارث میرے مقابل میں نہ آ جاؤ، میں سچائی کی زندگی کرتا ہوں، تم سچائی کو چھوڑ دو تو میرے مقابل میں آ گئے ہو، تو یعنی تمہارا راستہ الگ ہمارا راستہ الگ، تو محبت کہاں سے ہو جائے گی؟ تو اگر کوئی یہ جو 6 کام امام نے بتائے ہیں، جس کی ایک مختصر وضاحت ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کی، اگر یہ 6 کام ہم کریں گے تو محب ہیں، اللہ نہ کرے محبت اہل بیت کا دعویٰ دل میں رکھیں، کسی سے بھی محبت کا دعویٰ رکھ کر ان 6 کاموں کو ہم کریں، جس سے محبت کر رہے ہیں بعض کاموں میں ان کے مقابل میں آ جاتے ہیں، جس سے محبت ہم کر رہے ہیں ان کا مذاق اڑاتے ہیں، کبھی کبھی ان سے مذاق کر دیتے ہیں، اس لیے کہ مذاق کرنا آدمی کی جو ہے وہ عزت کو گھٹا دیتا ہے، اس کی عزت پر بات آ جاتی ہے، آدمی کے وقار کو صدمہ پہنچتا ہے اگر مذاق کریں۔ آدمی آزمائے تو یہ محبت کا نہیں ہے کہ بھائی آزما کر محبت کرنا ہے، محبت کر کے آزمایا نہیں جاتا، پہلے آزماؤ پھر محبت کرو بعد میں۔ اگر تم دیکھ رہے ہو کہ تم جو معیار اپنے ذہن میں رکھے وہ اس معیار پر آگے والا اتر رہا ہے تو محبت کرو، ورنہ محبت کا دعویٰ کرنے کے بعد آزمایا نہیں جاتا، یہ جھوٹی محبت ہے، یہ محبت نما اور محب نما ہے، محب نہیں ہے۔ دوسرا کام جو امام نے فرمایا کہ اے حارث مجھ سے کھلواڑ نہ کرو۔ دیکھیں بعض وقت انسان محبت کے نتیجے میں جس سے محبت کر رہا ہے، اگر خدا نہ کرے ان سے کھلواڑ کرے، ضرورت کے وقت کوئی چیز طلب کرے پھر نہ دے، وعدہ کرے وعدہ خلافی کرے، تو کھلواڑ ہو رہا ہے۔ محبت میں آگے والے نے دے دیا، کہا جناب آئیں فلاں لون میں لینے جا رہا ہوں، آپ آ کر گواہی دے دیں، گارنٹی لے لیں، ضامن ہو جائیں،
میں انشاءاللہ وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کی عزت پر بات آنے نہیں دوں گا، اور محبت برقرار رکھتے ہوئے وقت پر لون کو میں ادا کر دوں گا، اس کے انسٹالمنٹس کو پے کروں گا. نہ کرے جو کمپنی یا جو بینک ہے وہ ان سے رابطہ کر کے کہتی ہے کہ بھائی آپ جس کی گارنٹی آپ نے لی ہے وہ نہیں دے رہا ہے، تو آدمی کی عزت پر بات آ جائے گی. یہ مذاق اڑا رہے ہیں محبت کا، یہ محبت سے سازگار نہیں ہے. کہ یا حارث لا تخاصمنی ولا، آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ تلاعبنی، کھلواڑ نہ کرو میرے ساتھ، ولا تجارنی، آنازماؤ مجھے، ولا تمازحنی، مذاق نہ کرو مجھ سے مجھے گھٹانے کی کوشش نہ کرو، اس لیے کہ تم مجھے گھٹاؤ گے، جب محبوب گھٹتا ہے تو محب بھی گھٹ جائے گا. اگر ایک آدمی دوسرے سے محبت کا تقاضا کر رہا ہے، ادعا کر رہا ہے، اور کہیں پر اس کو گھٹایا جا رہا ہے تو یہ گھٹ جائے گا، تو اس کے ساتھ جو جڑی ہوئی چیز ہے وہ بھی گھٹ جائے گی. ایسے نہیں ہوتا کہ آدھی چیز اوپر رہ جائے اور جو ہے آدھی چیز. جب کوئی چیز گرتی ہے تو اپنے تمام متعلقات کے ساتھ گرتی ہے. آدمی کسی چھت سے نیچے گرے تو ایسا نہیں کہ ہاتھ رہ جائے گا اوپر، جو ہے کان رہ جائے گا، ناک رہ جائے گی، صرف باقی کا حصہ گرے گا. نہیں، جب گرے گا تو پورا آدمی گرے گا، پورا بدن اس کا زمین پر آئے گا. تو جو محبت کر رہا ہے وہ شخصیت کے اعتبار سے ایک ہو رہا ہے. جب ایک کی شخصیت گرے گی تو دوسرے کی گرے گی. اور محبت میں ساتھ ساتھ آگے بڑھنا ہے، آگے نہیں بڑھ جانا ہے. اگر کوئی آگے بڑھ گیا تو پھر نہیں رہے گی وہ محبت جو ہونی چاہیے. کہیں پر اپنے آپ کو کسی کا چاہنے والا کہتے ہوئے تکبر، غرور نہیں کرنا چاہیے. یہ کیا ہے، آگے غرور کرنا شروع کر دے تو یہ محبت نہیں ہے. ایک واقعہ بار بار ذہن میں آ رہا ہے، اس واقعے کو عرض کر کے سچی محبت کا اور محبت نما کی ایک مثال ہے اس واقعے میں. انشاءاللہ گفتگو کو اختتام پر لے جائیں گے. 8ویں امام کی بارگاہ میں ایک آدمی اپنے بھائی کے ساتھ یا اپنے گاؤں والے کے ساتھ، اپنے علاقے والے کے ساتھ 8ویں امام کی زیارت کے لیے پہنچا. امام کے زمانے میں جس وقت امام رضا علیہ السلام باحیات تھے، امام اس دنیا میں آپ کا ظاہری وجود تھا. دو لوگ دور دراز کا سفر کر کے پہنچے ہیں، دونوں ایک ہی محلے کے، دونوں ایک ہی گلی کے پڑوسی امام کی خدمت میں پہنچے. جب امام کی خدمت میں پہنچے تو امام نے امام سے پوچھا کہ مولا ہم یہاں پر مسافر ہیں تو ہماری نماز کا کیا حکم ہے. تو امام نے ایک سے کہا کہ تم نماز قصر پڑھو، یعنی 4 رکعت نماز جہاں جہاں ہے وہ 2 رکعت پڑھو. دوسرے سے کہا کہ تم نماز پوری پڑھو. کہا کہ مولا ہم ایک ہی شہر کے، ایک ہی محلے کے، ایک ہی گلی کے، گھر آپس میں ہمارے ملے ہوئے ہیں، ایک ہی وقت نکلے ہیں، ایک ہی وقت پہنچے ہیں. ایک کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ تمہاری نماز قصر ہے، اور ایک کے لیے کہہ رہے ہیں کہ تمہاری نماز پوری ہے، تمہارے لیے قصر نہیں ہے. وجہ کیا؟ تو امام نے فرمایا جب یہ گھر سے نکلا تھا تو اس کی نیت یہ تھی کہ بس امام رضا علیہ السلام کی زیارت کروں گا، واپس لوٹ جاؤں گا. اور تمہاری نیت یہ تھی کہ امام رضا کی زیارت کے بعد ہارون الرشید اور مامون الرشید کے دربار میں بھی جاؤں گا، وہاں پر بھی کچھ ملاقاتیں کر کے اگر کچھ مل جاتا ہے تو لے کر آ جاؤں گا. تو اس لیے کہ تم ہمارے ساتھ ہمارے مخالف اور دشمن کی بھی ملاقات کا ارادہ لے کر نکلے ہو تو تمہارا سفر ناجائز سفر ہے، اور نماز ناجائز سفر میں پوری ادا کرنی پڑتی ہے. دیکھیے محبت کا تقاضا، یہ محبت جھوٹی محبت ہے کہ انسان امام سے بھی محبت کرے، امام کے دشمن سے بھی محبت کرے. ایک آدمی نے امام علیہ السلام سے آ کر سوال کیا، مولا میں آپ کو بھی چاہتا ہوں اور آپ کے دشمن کو بھی کچھ حد تک چاہتا ہوں، کیا یہ میرا طریقہ صحیح ہے؟ امام نے کہا بالکل غلط، ہو ہی نہیں سکتا نا کہ جب تم ہمارے سے محبت کر رہے ہو ہم کیوں اس کے دشمن ہو گئے؟ اس لیے کہ بعض چیزوں میں وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے، اس کے جو ہے افکار الگ ہیں، ہمارے افکار الگ ہیں. تو
تو افکار الگ ہو جائیں تو تم یا تو اس فکر کے ہو جاؤ یا تو اس فکر کے ہو جاؤ، ہو نہیں سکتا آدھا اس فکر کے ہو آدھا اس فکر کے ہو۔ تو یہ محبت کے تقاضے ہیں جو ہمیں اپنے معاشرے میں، اپنی اجتماعی زندگی میں، اپنی سوشل لائف میں جب کسی سے محبت کریں تو یہ 6 کام ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ اگر یہ 6 کام ہم نہیں کر رہے ہیں تو محبت ہے، اگر 6 کام کر رہے ہیں یا 6 میں سے چند کام کر رہے ہیں تو صرف محبت جیسی کوئی چیز ہے، محبت نہیں ہے۔ خداوند عالم سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار تجھے حارث حمدانی کی، امیر المؤمنین اور خاندان اہل بیت سے سچی محبت کا واسطہ ہمیں بھی حارث حمدانی کی طرح اہل بیت علیہ السلام اور اپنے اطراف مومنین اور جو مومنات ہیں ان سے سچی محبت کرنے کا موقع اور توفیق ہم سب کو نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ انشاءاللہ ابھی سوالات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔